حضور کے ایک صحابی ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوتے تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ دوڑ کے حضور کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیتے یا حضور علیہ السلام کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ مطلب یہ ہوتا کہ حضور مجھے کچھ عطا کیجئے، تو حضور کچھ فرما دیتے۔ ایک دن وہ گزر رہے تھے تو حضور کے دل میں آیا کہ میں اس کو کچھ بتاؤں، تو آقا کریم آگے بڑھے اور ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حضور نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے ہاتھوں پہ جب ہاتھ رکھے تو انہیں مسرت تو بڑی ہوئی۔ فرمایا آج میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، 3 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات میرے حضور نے یہ بتائی کہ فرمایا کہ گھر کا جو ٹاٹ ہوتا ہے اس کی طرح ہو جا، یعنی گھر کے اندر ایک تو آپ نے قالین بچھایا ہے نا، تو قالین کے نیچے بھی ایک سستا قالین آپ بچھاتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر وہ چٹائی بچھاتے تھے نیچے بڑی ہلکی سی، اور اس کے اوپر کوئی پھر وہ کپڑا بچھاتے، کوئی آگے کوئی دری بچھاتے، تو نیچے یا کھجور کے پتے کی یا کوئی اور نیچے، تاکہ وہ مٹی نیچے سے آنے سے رکے، اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا، چادر یا کوئی قالین جو بھی کسی کی حیثیت ہوتی۔ تو جب اس کو اٹھاتے ہیں اس قالین کو، تو جو نیچے والا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں اٹھاتے، اس کے اوپر سے جو ہے وہ صفائی کر لیتے ہیں اور پھر اوپر والا جھاڑ کے پھر بچھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گھر کے اندر بچھے ہوئے نیچے والے ٹاٹ کی طرح ہو جا، جس طرح وہ گھر سے جدا نہیں ہوتا تم بھی گھر سے جدا نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھو، تنہائی میں رکھو، اور ماہ صیام میں جو ہے وہ ذکر و فکر کی طرف توجہ رکھو، کسی سے فضول بات نہ کرو، با مقصد وقت گزارو۔ 1 مہینے کا چلہ ہے، اس کو صحیح طرح سے کاٹو، بھوک کاٹو، پیاس کاٹو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کی دل جوئی کرو، مسجد میں آؤ، 5 نمازوں کے ساتھ 20 تراویح بھی پڑھو، تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہوتا ہی ہوتا ہے تو 8 نوافل تہجد کے بھی ادا کر لو، اس کے علاوہ صلاۃ الاشراق بھی ادا کر لو، قرآن مجید کے روز کے 2-3 پارے نہیں تو کم از کم 1 پارہ تو ضرور پڑھ لو، 1 قرآن مجید یوں ختم کر لو، 1 تراویح میں سن لو۔ تو 1 مہینے کا چلہ کاٹ لو، کسی کو اذیت نہ دو، آنکھ نہ بھٹکے، خیال نہ بہکے، سوچ آوارہ نہ ہو، زبان آوارہ نہ ہو، گھر میں لگے ہوئے ٹاٹ کی طرح ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو، بھوک کاٹو۔ 1 مہینے کے چلے کے بعد تم کندن بن کے نکلو۔ لیکن اگر روزہ رکھا لیکن روزے کے آداب کو بجا نہ لائے تو پھر گزر گیا مہینہ، جہاں کھڑے تھے وہیں تھے، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، نفس مرا نہیں ہے، نفس کمزور نہیں ہوا، شیطان چھٹ گیا، واپس آ کے حملہ آور ہو گیا، پھر جتنی کمائی کی تھی ساری عید کے دن ہی اڑ گئی۔ شیطان غصے سے پیچو تاب جہنم میں کھاتا ہے، یہ جو ٹوپیاں پہن کے تم مسجدوں میں جا رہے ہو نا، میں ذرا چھوٹ لوں تم سے، عید کے دن ہی نپٹ لوں گا۔ تو چاند رات کو ہی تماشے لگ جاتے ہیں، پھر عید کا دن تماشے لگتے ہیں، تو شیطان سب کچھ لوٹ لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس عورت کی مثال بیان فرمائی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ کرتی کیا تھی؟ سارا دن سوت کاٹتی تھی، اور جب شام پڑتی تو اپنا کاٹا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے پھر توڑ دیتی۔ تو فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو کاٹا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے پھر توڑ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینے بھر کی کمائی تم 1 دن عید کے دن ہی لٹا دو۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو جو محنت کی، جو کمائی کی، وہ ساری ضائع کر دی، ساری اجاڑ دی، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ماہ صیام آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اعمال کی جزا بڑھ جاتی ہے، اس میں بھوک اور پیاس کاٹنے سے بہتر کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کو محبوب ہو۔ اس میں اپنی زبان پر پہرا بٹھاؤ، اپنے جذبات پہ پہرا بٹھاؤ، اپنے آپ کو عزلت میں لے جاؤ، یا کم از کم اچھی محافل کے اندر بیٹھو، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو۔ پھر جب یہ مہینہ گزرے گا تو یار یہ مہینہ آپ کو روحانی طور پہ اوورہال کر دے گا، اور کس طرح آپ کو تازگی دے گا، فرحت دے گا، بدن کے اوپر گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہے گا، نامہ اعمال کی سیاہیاں بھی مٹ جائیں گی، سمندر کی جھانک کے برابر بھی گناہ ہوئے تو سارے ختم ہو جائیں گے، نامہ اعمال شفاف ہو جائے گا۔ وہ 0 میٹر ہونے والی بات ہے
اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برسات تمہارے اوپر فرما دے گا۔